السلام علیکم سامعین، خبروں اور تبصرے کے ساتھ وسیمہ عابد، جعفر بلوچ اور محمود ملک حاضر ہیں۔ آج جمعرات ہے اور مارچ کی 31 تاریخ۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ زلزلے سے متاثرہ فوکوشیما دائیچی ایٹمی بجلی گھر کا بحران G8 سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا۔ متاثرہ بجلی گھر سے تقریباً 330 میٹر کے فاصلے پر ایک مقام پر سمندری پانی میں تابکاری کی سطح قابل قبول سطح سے 4385 گنا بلند پائی گئی۔ چین نے کہا ہے کہ ایشیا بحر الکاہل میں اجارہ داری کی کوششوں اور بحری مفادات کی دوڑ کے مد نظر وہ بحریہ میں اضافہ جاری رکھے گا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے وسیمہ عابد۔ جاپان اور فرانس کے رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ فوکوشیما دائیچی ایٹمی بجلی گھر کا بحران فرانس میں مئی میں ہونے والے G8 سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا۔ جاپان کے وزیراعظم ناوتو کان اور فرانس کے صدر نکولاس سارکوزی نے ٹوکیو میں جمعرات کے روز ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کی۔ جناب کان نے ایسے انتہائی کٹھن حالات میں جاپان کا دورہ کرنے پر جناب سارکوزی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا دورہ عالمی یکجہتی کا اظہار ہے۔ یاد رہے کہ فرانس G8 سربراہ مذاکرات کا موجودہ سربراہ ملک ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تصدیق کی کہ جاپان فوکوشیما کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرانس اور باقی عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ فرانس ایٹمی بجلی گھروں کی تعداد کے حوالے سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جناب کان نے مزید کہا کہ جاپان دنیا کو اپنے تلخ تجربے سے آگاہ کرنے کا ذمہ دار ہے تاکہ مستقبل میں ایسے کسی بھی واقعے کی روک تھام ہو سکے، اور جاپان ایٹمی تحفظات کے نئے معیارات پر تبادلہ خیال میں مدد دے گا۔ جاپان اور فرانس کے رہنماؤں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ زلزلے سے متاثرہ فوکوشیما دائیچی ایٹمی بجلی گھر کے بحران کو مل کر حل کریں گے۔ فرانس کے صدر نکولاس سارکوزی نے جمعرات کو جاپان کے وزیر اعظم ناوتو کان سے ٹوکیو میں ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ جناب کان نے 11 مارچ کے زلزلے اور سونامی کے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کرنے اور اب تک جاپان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس کی مدد کرنے پر فرانس کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جناب سارکوزی کا فرانس کے صدر کے طور پر جاپان کا دورہ کرنے پر بھی شکریہ ادا کیا۔ فرانس G8 سربراہ مذاکرات کا باری کے حساب سے موجودہ سربراہ ہے۔ جناب کان نے کہا کہ جاپانی عوام متحد ہو کر اس بحران پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے فرانس سے تعاون جاری رکھنے کی خواہش کی۔ جناب سارکوزی نے کہا کہ وہ جاپانی قوم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو دوسری عالمی جنگ کے بعد اپنے سب سے بڑے بحران کا ہمت اور حوصلے سے سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی فوٹیج دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا، لیکن اب وہ ایٹمی پلانٹ پر جاری عظیم کام کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جاپان کے وزیر اعظم ناوتو کان نے حکومت کے جوہری توانائی منصوبے کے بنیادی نظرثانی کے امکان کا عندیہ دیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے رہنما کازوو شیئی نے متاثرہ فوکوشیما ایٹمی بجلی گھر پر تبادلہ خیال کے لیے جمعرات کو وزیر اعظم کان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد حزب مخالف جماعت کے رہنما نے بتایا کہ جناب کان نے ان سے کہا ہے کہ مذکورہ ایٹمی بجلی گھر کی موجودہ صورتحال کے مد نظر وہ اس پلانٹ کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اطلاع کے مطابق جناب کان نے کہا کہ پلانٹ کے ری ایکٹروں کو ٹھنڈا کرنے اور تابکار مواد کے رساؤ کو روکنے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم ٹھنڈا کرنے کے عمل کا تسلسل قائم ہو جانے کے واضح آثار نمودار نہیں ہو رہے۔ حکومت کے سن 2010 میں تیار کردہ منصوبے کے مطابق آئندہ 20 سالوں کے دوران کم سے کم 14 ایٹمی بجلی گھر تعمیر کیے جانے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے رہنما کے مطابق جناب کان نے کہا کہ جوہری توانائی پالیسی کا تحفظاتی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیا جائے گا، جس میں استعمال شدہ ایندھن کا معاملہ بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ 14 نئے ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر اثر نو غور کیا جائے گا، جس میں منصوبہ ترک کرنے کے پہلو کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ یہ خبریں NHK ورلڈ ریڈیو جاپان کی اردو سروس سے شارٹ ویوز کے 41 میٹر بینڈ میں 7410 کلو ہرٹز پر اور افغانستان اور شمالی پاکستان میں میڈیم ویوز 927 کلو ہرٹز پر نشر کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ فوکوشیما دائیچی ایٹمی بجلی گھر سے جنوب میں تقریباً 330 میٹر کے فاصلے پر ایک مقام پر سمندری پانی میں تابکاری کی سطح قابل قبول سطح سے 4385 گنا بلند پائی گئی۔ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے بتایا ہے کہ بدھ کی دوپہر کو سمندری پانی کے ایک نمونے میں تابکار آیوڈین 131 کی سطح 180 بیکولرز فی مکعب سینٹی میٹر پائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ منگل کو مذکورہ سطح قابل قبول سطح سے 3355 گنا بلند تھی، جبکہ بدھ کو یہ سطح اس سے بھی بہت بلند تھی۔ بدھ کے نمونوں میں سیزیم 137 کی موجودگی کا بھی پتہ چلا ہے، جو قابل قبول سطح سے 527 گنا بلند تھی۔ سیزیم 137 کی ہاف لائف 30 سال ہے۔
جاپان کی جوہری اور صنعتی تحفظاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ پلانٹ سے 20 کلومیٹر کے اندر پانی میں کسی قسم کی ماہی گیری نہیں ہو رہی اور جب تک انسان اسے سمندری خوراک کے ساتھ استعمال کرے گا تو اس وقت تک اس کی کثافت کافی حد تک کم ہو چکی ہوگی۔ اور اب تبصرہ پیش خدمت ہے۔ آج کے تبصرے میں ٹوکیو یونیورسٹی برائے بحری سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوشین سائنس شعبے کے پروفیسر جوتا کاندا تابکار مواد کے سمندری ماحول پر پڑنے والے اثرات کی تفصیلات بتائیں گے۔ 確かに基準の何千倍が氷流行の近くということで非常に驚かれるかもしれない。 پروفیسر کے خیال میں یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے پریشان کن ہے کہ متاثرہ ایٹمی بجلی گھر کے نزدیک پانی کے اخراج میں تابکار آیوڈین کی جو مقدار پائی گئی وہ سرکار کی مقررہ حتمی حد سے کئی ہزار گنا ہے۔ تاہم کرۂ ارض کے پانی کا بیشتر حصہ سمندروں میں موجود ہے اور پانی میں پائی جانے والی تابکاری کی کثافت پانی کے بہاؤ و پھیلاؤ سے بہت جلد لطیف ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ ایٹمی بجلی گھر کے انتہائی قرب و جوار کو چھوڑ کر فی الحال کسی دیگر علاقے میں کوئی بڑی تبدیلی مشاہدے میں نہیں آئی ہے۔ جاپان میں لوگ مچھلی بہت کھاتے ہیں اور چرنوبل کے جوہری سانحے کے بعد سے جاپانی لوگ سمندری پانی اور مچھلی میں تابکار مواد کے متعلق بہت حساس ہو گئے ہیں۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ ایک عرصے سے جاپان اپنے طور پر نگرانی کر رہا ہے، اس لیے ان کے خیال میں جاپان کے پاس عالمی پیمانے پر اہم ڈیٹا موجود ہے۔ سمندری پانی میں تابکار مواد کے نفوذ کی وجہ چرنوبل حادثہ اور 1950 اور 1960 کے اشروں کے فضا میں کیے گئے تجرباتی جوہری دھماکے ہیں۔ تابکار مواد سے متعلق اعداد و شمار موجود ہیں، مثلا دنیا بھر میں سمندری پانی میں سیزیم کی مقدار سے متعلق۔ اس ڈیٹا کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ صورتحال کے کئی ماہ جاری رہنے کی صورت میں بھی چرنوبل کے سانحے جتنا تابکار مواد سمندر تک نہیں پہنچ پائے گا۔ چرنوبل کے واقعے میں سمندر میں مچھلی متاثر نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس بار بھی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم ایٹمی بجلی گھر سے آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج جاری ہے، جس کے سبب ایٹمی بجلی گھر سے پانی کے اخراج کے منبع کے قریب کی سمندری کائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں NHK ورلڈ ریڈیو جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے بتایا ہے کہ مسائل کے شکار فوکوشیما دائیچی ایٹمی بجلی گھر سے 40 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں تابکاری کی سطح اس سطح سے دگنی پائی گئی ہے جس کی موجودگی میں IAEA کے مطابق علاقے سے انخلا ضروری ہو جاتا ہے۔ حکومت جاپان کی ہدایت کے مطابق 20 کلومیٹر تک کے فاصلے والے علاقے سے انخلا لازمی ہے، جبکہ 20 سے 30 کلومیٹر تک کے علاقے کے لوگوں کو رضاکارانہ طور پر انخلا کا کہا گیا ہے، لیکن مذکورہ گاؤں اس حد سے باہر ہے۔ IAEA نے بدھ کے روز ویانا میں اپنے اراکین کے اجلاس میں یہ رپورٹ پیش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے ماہرین نے 18 مارچ سے 26 مارچ تک بجلی گھر کے ارد گرد کی مٹی میں آیوڈین 131 اور سیزیم 137 کی سطحوں کو ماپا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ بجلی گھر سے 40 کلومیٹر دور شمال مغرب کی جانب واقع اطاعتے گاؤں میں ان عناصر کی سطح انخلا کے لیے IAEA کی مقرر کردہ سطح سے دگنی تھی۔ IAEA کے مطابق اس نے جاپان سے کہا ہے کہ صورتحال کا بغور تجزیہ کیا جائے۔ جاپان کے چیف کابینہ سیکرٹری یوکیو ایدانو نے جمعرات کے روز ٹوکیو میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ حکومت کو IAEA کی تابکاری رپورٹ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ جناب ایدانو نے کہا کہ اطاعتے گاؤں میں تابکاری کی موجودہ سطح سے انسانی صحت کو فوری طور پر تو کوئی خطرہ لاحق نہیں، لیکن اگر کافی لمبے عرصے تک ان شعاؤں کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ضرر رساں ہو سکتی ہیں۔ 11 مارچ کو شمال مشرقی جاپان میں آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد جمعرات تک بڑھ کر 11,438 ہو گئی تھی۔ نیشنل پولیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ 16,541 افراد لاپتہ ہیں۔ اس طرح ہلاک اور لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 28,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے 9,032 کی شناخت ہو گئی ہے اور 8,720 لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ جاپان میں 11 مارچ کے زلزلے اور سونامی سے متاثر ہونے والوں کے لیے $86 کروڑ سے زائد رقم جمع ہوئی ہے۔ تاہم اس فنڈ کو تقسیم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال میں بہت کم پیش رفت ہوئی، کیونکہ مقامی انتظامیہ اتنے وسیع پیمانے پر ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ جاپان ریڈ کراس سوسائٹی کو زلزلے کے تقریباً 3 ہفتوں بعد اب تک $71 کروڑ 60 لاکھ مالیت کے عطیات مل چکے ہیں۔ تقریباً $14 کروڑ 60 لاکھ فلاحی تنظیم سینٹرل کمیونٹی چیسٹ آف جاپان کو عطیہ کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ پریفیکچروں اور متعلقہ تنظیموں کی قائم کردہ کمیٹیاں ہر متاثرہ خطے کے لیے عطیات مختص کرنے کے طریقے کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ذمہ دار ہوں گی۔
तहम ये बातें और फुकुशिमा इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान की हद का अंदाजा लगाने से कासिर हैं और उन्होंने ताहाल ऐसी कमेटियां तश्कील देनी है। मज़कूरा दोनों प्रीफेक्चरों में हलाक और लापता होने वाले अफराद की कुल तादाद में इजाफा जारी है। ये खबरें NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। चीन ने कहा है कि वो एशिया बहरुल काहिल खित्ते में खुद मुख्तारी और बहरी मफादात की कोशिशों में शिद्दत आने के तनाजुर में अपनी बहरी कुव्वत में इजाफा जारी रखेगा। चीन की वजारत दिफा ने यह बात जुमेरात को शाये होने वाले अपने ताज़ा तरीन 2 साला हिफाजती तजज़ियाती रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका खित्ते में अपने फौजी इत्तेहादियों को दोबारा मजबूत कर रहा है और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के मामलात में उसकी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपनी बहरी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी बहरी कुव्वत की सलाहियत में इजाफा करेगा और इसकी कलीदी हिफाजती कुव्वत और जवाबी हमला करने की सलाहियत में भी इजाफा करेगा। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने बुध के रोज पाक भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच एक साथ बैठकर दोस्ताना माहौल में देखा। भारत में सन 2008 के मुंबई दहशतगर्द हमलों के बाद से भारत ने कश्मीर के मुतनाज़ा मसले समेत कई मौज़ूआत पर जामे मुज़ाकरात मुअत्तल कर रखे थे। उसका कहना था कि मज़कूरा दहशतगर्दी में इस्लामी इंतहा पसंद मुलव्विस थे। दोनों ममालिक ने गुज़श्ता माह मुज़ाकरात की बहाली पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की दावत पर पाक भारत के माबैन क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच देखने के लिए बुध के रोज भारत का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं ने मैदान में मौजूद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और मैच के दौरान इकट्ठे इशाइया भी किया। भारत में बदस्तूर ये तनकीद जारी है कि इंतहा पसंदों पर काबू पाने की पाकिस्तान की काविशें नाकाफी हैं। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज माली साल 2010 के आखिरी दिन जुमेरात के रोज गुज़श्ता साल की निस्बत 12% कम पर बंद हुई। निक्के औसत 9,755 पर बंद हुआ जो बुध से 46 पॉइंट्स बुलंद था। इस बार के शदीद ज़लज़ले और सुनामी की वजह से मार्केट एक दिन में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गई थी। सरमायाकार इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि जापान का एटमी बहरान कैसे हल होगा। इस मसले के तूल पकड़ने के डर से हिस्स की कीमतों पर दबाव है। सामीन, अगर आप अजीम मशरकी जापान ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए अतिया देना चाहते हैं तो जापान रेड क्रॉस सोसाइटी की वेबसाइट मुलाहिजा कीजिए। वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए www.jrc.or.jp/English। ये पता एक बार फिर सुन लीजिए www.jrc.or.jp/English। अब आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत फरमा लीजिए। ज़लज़ले से मुतासरा फुकुशिमा दाइची एटमी बिजली घर का बहरान G8 सरबराह इजलास के एजेंडे में सरफहरिस्त होगा। ये फैसला जापान और फ्रांस के रहनुमाओं ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में किया है जो जुमेरात के रोज दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में किया गया। मुतासरा बिजली घर से तकरीबन 330 मीटर दूर एक मकाम पर समंदरी पानी में तापकारी की सतह काबिल कबूल सतह से 4,385 गुना बुलंद पाई गई। चीन ने कहा है कि एशिया बहरुल काहिल में इजारादारी की कोशिशों और बहरी मफादात की दौड़ के मद्देनजर वो अपनी बहरिया में इजाफा जारी रखेगा। और सामीन, इसके साथ ही रेडियो जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।